العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانظر الى آثار وفی قراءة اثر رحمت اللہ ای نعمته بالمطر کیف یحیی الارض بعد موتها ای یبسها بأن تنبت إن ذلك المحيي الأرض لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن لام قسم أرسلنا ريحا مضرة على نبات فرأوه مصفرا لظلوا صاروا جواب القسم من بعده أي بعد إصفراره يكفرون يجحدون النعمة بالمطر فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية بينها وبين الياء ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إنما تسمع سماع إفهام وقبول إلا من يؤمن بآياتنا أي القرآن فهم مسلمون مخلصون بتوحيد الله تعالى. پھر آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں، یعنی اس نعمت کو بارش کی صورت میں. ایک قرات میں آثار اثر ہے کہ وہ زمین کو مردہ ہونے یعنی اس کے خشک ہونے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے، بئی معنی کہ وہ اگانے لگتی ہے. یقیناً یہی زمین کو زندہ کرنے والی ذات مردوں کو زندہ کرے گی اور وہ ہر شے پر قادر ہے. اور قسم ہے اگر ہم ان کی کھیتیوں پر مضر ہوا چلا دیں تو وہ اس کھیتی کو زرد دیکھے تو وہ اس کے زرد ہونے کے بعد نعمت بارہ کی ناشکری کرنے لگیں. اور ولئن میں لام قسم ہے، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر چل دیں. اذا میں دونوں حمزوں کی تحقیق اور دوسرے حمزے کی تسہیل یا اور حمزہ کے بین ہیں. اور اسی طرح آپ اندھوں کو ان کی بے راہی سے راہ پر نہیں لا سکتے، آپ تو بس فہم و قبول کا سنانا اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر قرآن پر ایمان رکھتا ہو. لہذا اللہ کی توحید میں یہی لوگ مخلص ہے. اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. پہلے لوگ نا امید ہو رہے تھے حتیٰ کہ بارش آنے سے پہلے تک بھی امید نہ تھی کہ بارش برس کر ایک دم رت بدل جائے گی. مگر انسان کا حال بھی عجیب ہے، ذرا دیر میں نا امید ہو کر منہ لٹکا لیتا ہے، پھر ذرا دیر میں خوشی سے اچھل کود کرنے لگتا ہے اور کھل جاتا ہے. کاشتکاروں کے نفسیات سے جو واقف ہوں گے وہ قرآنی فقروں کی دل کھول کر کے داد دیں گے. عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدائے برحق وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، پھر وہ اٹھاتی ہے، وہ ہوائے ابروں کو پھر پھیلاتا ہے
خدائے برحق وہ ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، پھر اٹھاتی ہے وہ ہوائیں ابروں کو، پھر پھیلاتا ہے اللہ اس ابروں کو آسمان کی جانب میں جس طرح چاہے، کہیں کم اور کہیں زیادہ، اور کہیں سفید اور کہیں سیاہ، پھر اس کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش اس ابر کے درمیان سے نکلتی ہے، اور جہاں جتنی بارش چاہتا ہے اتنی ہی بارش برساتا ہے۔ پھر جب خدا اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جس کو پہنچاتا ہے تو ناگاہ وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کو قحط کے دور ہونے کی امید ہو جاتی ہے، اور تحقیق وہ اس بارش کے نازل ہونے سے پہلے نا امید تھے۔ بارش کے نازل ہونے سے ان کی امیدیں، بارش نازل ہونے سے ان کی نا امیدی امید میں بدل گئی۔ باران رحمت کے نزول کا اصلی سبب اللہ کا ارادہ اور مشیت خداوندی ہے۔ عزیزو، باران رحمت کے نزول کا اصلی سبب اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت ہے، اور سائنسداں، ماہرین فلکیات اور فلاسفہ جو یہ کہتے ہیں کہ سمندر سے بخارات بذریعہ ہوا بلند ہو کر سحاب بن کر برستے ہیں، اگر یہ امر کسی دلیل قطعی سے ثابت بھی ہو جائے تو یہ محض ایک ظاہری سبب ہے اور ظنی ہے، قطعی نہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کے فضل کے ظہور کے اسباب ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے فضل کے ظہور کے اسباب ہے، بذات مؤثر نہیں ہیں۔ ان میں سے بندے کو اختیار ہیں، ان میں سے بندے کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے، لہذا چاہیے کہ خدا کی قدرت کاملہ پر نظر رکھیں اور اسی پر اعتماد کریں۔ بندوں کا کبھی خوش ہونا اور کبھی رنجیدہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی نظر اسباب ظاہری پر ہے، اللہ کی قدرت کاملہ پر نظر نہیں ہے اور اس کی رحمت پر اعتماد نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ہے اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتر الودق یخرج من خلاله فاذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسین۔ باران رحمت کے نزول ہوتے ہی، نازل ہوتے ہی خوش ہو جاتے ہیں، نا امیدی امید سے بدل جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نزول سے پہلے وہ سراپا نا امید تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ پڑھ رہے تھے کہ ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قحط کی وجہ سے اہل و عیال بھوکے ہیں، آپ دعا فرما دے کہ اللہ تعالی ہم پر باران رحمت نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، واللہ اس وقت سوائے آفتاب کی تمازت کے آسمان میں ابر کا نام و نشان نہ تھا۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا فرمائی کہ یکایک پہاڑ کی طرف سے ابر کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا اور پھیل کر آسمان کو محیط ہو گیا اور بارش شروع ہو گئی، اور نماز سے فارغ ہو کر اسی بارش میں ہم اپنے گھروں کو واپس ہوئے۔ اسی طرح وہ پانی 8 روز تک مسلسل برستا رہا، یہاں تک کہ دوسرے جمعہ میں وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص خطبے کے درمیان کھڑا ہوا جس نے پہلے جمعہ کو بارش کی التجا کی تھی، اس نے یا کسی اور دوسرے شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کثرت بارش سے راستے بند ہو گئے اور مکانات منہدم ہو گئے۔ آپ نے پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد پہاڑوں اور ٹیلوں پر بارش ہو اور ہم پر نہ ہو۔ اسی وقت بادل کھل گیا اور بارش بند ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ یہ اسباب ظاہری جن کے
سائنسداں، ماہرین فلکیات، فلاسفہ مدعی ہے، اگر ثابت ہو جائے تو کوئی مستقل اور قطعی چیز نہیں، اصل سبب اللہ کی قدرت اور اس کا ارادہ اور اس کی مشیت ہے۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها۔ فانظر میں فا سرعت پر دلالت کر رہی ہے، یعنی اللہ رب العزت کے افعال کی تجلی کا مشاہدہ کرو، اس کا حکم ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی مشیت اور اس کی طاقت کے مظاہر کا مشاہدہ کرنے کا حکم ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، بس اے ظاہر بین جس کی نظر صرف اسباب پر رہتی ہے، مادیات پر رہتی ہے، اللہ کے آثار رحمت کی طرف نظر کرو اور دیکھو کہ وہ خدا کس طرح زمین کو مردگی اور افسردگی کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ تحقیق جو ذات پاک زمین کو مردگی کے بعد زندہ کرتی ہے، وہی ذات قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گی، اور وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی قدرت تمام مخلوقات کے ساتھ یکساں ہے، اور بارش کا بہرہ مند اور سود مند ہونا اس کی طبیعت کا ذاتی اقتضا نہیں۔ بارش کا بہرہ مند اور سود مند ہونا اس کی طبیعت کا ذاتی اقتضا نہیں، بلکہ ہماری مشیت کے تابع ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں جو کھیتوں کو ہلاک کرنے والی ہو تو یہ اپنے کھیتوں کو زرد دیکھے کہ وہ کھیتی خشک ہو جائے اور اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے والے ہو جائے اور کیا کیا باتیں منہ سے بکنے لگے۔ غرض یہ کہ اللہ کی قدرت طرح طرح کے رنگ دکھاتی ہے، کبھی مبشرات کے رنگ میں اور کبھی آفات کے رنگ میں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها۔ خدا کی قدرت کی نیرنگیوں کو دیکھیے۔ کچھ دیر پہلے ہر طرف خاک اڑ رہی تھی اور زمین خشک بے رونق مردہ پڑی تھی، ناگہاں اللہ کی رحمت سے زندہ ہو کر لہلہانے لگی۔ بارش نے اس کی پوشیدہ قوتوں کو کتنی جلدی ابھار دیا۔ یہی حال روحانی بارش کا سمجھو، اس سے مردہ دلوں میں جان پڑے گی اور انہیں روحانی زندگی عطا کرے گا۔ قیامت کے دن مردہ لاشوں میں دوبارہ جان ڈال دے گا۔ اس کی قدرت کے آگے کچھ مشکل نہیں۔ بارش نہ ہونے سے پہلے انسان نا امید ہوتا ہے، بارش آئی، زمین جی اٹھی، خوشیاں منانے لگے۔ اس کے بعد اگر ہم ایک ہوا چلا دے جس سے کھیتیاں خشک ہو کر زرد پڑ جائے تو یہ لوگ ایک دم پھر بدل جائے اور اللہ کے احسانات ایک ایک کر کے بھلا دے۔ انسان تو اپنی غرض کا بندہ ہے۔ انسان کی خود غرضی بڑی مشہور ہے۔ انسان اپنی غرض کا بندہ ہے، اسے بدلتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اللہ کی قدرت رنگا رنگ ہے، معلوم نہیں نعمت کب چھین لے، اور شاید اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو کہ دین کی کھیتی سرسبز ہو کر پھر مخالف ہواؤں کے جھونکوں سے مرجھا کر زرد پڑ جائے گی۔ اس وقت مایوس ہو کر ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت دوبارہ اسلام کو زندگی اور تر و تازگی بخش کے رہے گا۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ پس اے نبی، جس شخص نے ان واضح آیات قدرت اور صریح آثار رحمت کا انکار کیا اور مردہ زمین کے زندہ ہونے کا انکار کیا تو ایسا شخص خود مردہ ہے۔ آپ اس کے انکار سے رنجیدہ اور غمگین نہ ہوجیے۔ تحقیق آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز اور پکار سنا سکتے ہیں، خاص کر جب وہ پیٹ پھیر کر چل دے۔ بہرا اول تو کسی کی پکار نہیں سنتا، اور اس پر مزید یہ کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگے
تو ایسی حالت میں اس کا سننا اور بھی ناممکن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اگر بہرے کا منہ پکارنے والے کی طرف ہو تو ممکن ہے کہ لب و دہن کی یا سر کی حرکت سے یا ہاتھ کے اشارے سے کچھ سمجھ لے، لیکن جب بہرے نے بات کرنے والے کی طرف پشت کر دی تو اس سے بھی محروم ہو گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں یہ قدرت نہیں کہ آپ ان اندھوں کو راہ دکھا سکیں اور ان کی گمراہی سے ان کو ہٹا سکیں، بس اگر ایسے مردے اور اندھے اور بہرے ان آیات قدرت پر ایمان نہ لائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، آپ انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں اور پھر وہ ہمارے مطیع اور فرما بردار ہے، یعنی جن لوگوں کے دل زندہ ہے وہ ہماری باتوں کو سنتے اور مانتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس آیت کریمہ میں الموتا، انک لا تسمع الموتا، موتا سے مراد کفار ہے۔ کفار کے مردہ دل ہونے کی وجہ سے ان پر موتا کا اطلاق کر دیا گیا، یعنی جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں ان پر کلام ہدایت کچھ اثر نہیں کرتا۔ باقی سماع موتا کی تحقیق انشاءاللہ تعالی مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ظاہر اسباب میں مردے کا سننا محال ہے، اور بہرحال اور بہرے اور اندھے کا سننا کسی درجے میں ممکن ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ بعض کافر تو بالکل مردے ہو چکے۔ ظاہر اسباب میں مردے کا سننا محال ہے اور بہرے اور اندھے کا سننا کسی درجے میں ممکن ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ بعض کافر تو بالکل مردہ ہو چکے ہیں، انک لا تسمع الموتا، اور بعضے بمنزلہ اندھے اور بہرے کے ہیں، اگر توجہ کرے تو ممکن ہے کہ راہ راست پر آ جائیں۔ یہ لوگ اگر اپنے جسمانی اور بدنی تغیرات اور انقلاب میں غور کرے تو وحدانیت کی بھی قائل ہو جائے اور حشر نشر کے بھی قائل ہو جائے۔ آئندہ آیت میں اسی مضمون کو واضح کر رہے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، مردے سنتے ہیں کہ نہیں؟ اس موقع پر مفسرین نے سماع موتا کی بحث چھیڑ دی ہے۔ یوں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے اس مسئلے میں اختلاف چلا آ رہا ہے اور دلائل دونوں جانب ہیں۔ یہاں تو صرف اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ ارشاد ربانی ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے کہ کچھ بولو اور اپنی آواز مردے کو سنا دو، کیونکہ اس طرح مردوں کو سنانا اسباب عادیہ کی روح سے انسان کا کام نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تمہاری کوئی بات مردے کو سنوا دے تو ممکن ہے، کسی مسلمان کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ بس جن نصوص سے مردوں کا سننا ثابت ہے وہ غیر معمولی ہے، ہمیں اسی حد تک تسلیم کرنا چاہیے۔ خواہ مخواہ سننے کے دائرے کو وسیع نہیں کر سکتے کہ وہ ہر بات کو ہر وقت ہر جگہ سن سکتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ علت ہے ما قبل کے مفہوم کی، اَيْ لَا تَحْزَنْ لِعَدَمِ تَذْكِيرِكَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اگر آپ کی نصیحت پر کان نہ دھرے تو آپ کو غمگین نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ ابن حمام اور بہت سے مشائخ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے سماع موتا کے منکر ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اسی لیے تلقین میت کے بھی یہ حضرات قائل نہیں۔ نیز اگر کوئی شخص حلف کرے لا اکلم فلانا اور اس کے مرنے کے بعد بات چیت کرے تو حانث نہیں ہوگا۔ البتہ واقعہ قلیب بدر سے ان حضرات پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انتم باسمع منہم فرمایا، جس سے سماع موتا ثابت ہے۔ اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
اس کی منکر ہے۔ دوسرے یہ کہ ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور معجزات میں سے ہو یا بطور تمثیل ارشاد فرمایا ہو، جیسا کہ حضرت علی سے منقول ہے۔ نیز ان حضرات پر مسلم کی روایت سے بھی اعتراض ہو سکتا ہے، ان المیت یسمع قرع نعالہم اذا انصرفوا، مگر ممکن ہے قبر میں نکیرین کے سوال و جواب کی ابتدائی حالت پر یہ روایت محمول ہو اور بعد میں مردہ کی یہ کیفیت نہ رہتی ہو۔ اسی طرح آیت اور روایت دونوں میں تطبیق ہو سکتی ہے۔ قائلین سماع موتا اس آیت کو مجاز پر محمول کرتے ہیں، اور یہ کہ موتا اور من فی القبور سے مراد مردے نہیں ہیں بلکہ کفار ہے۔ انک لا تسمع الموتى ای الکفار، وما انت بمسمع من فی القبور ای الکفار۔ نفع سے محرومی کی وجہ سے انہیں موتا کہا گیا ہے، یا حقیقی معنی اگر لیے جائے تو ممکن ہے کہ سماع خاص کی نفی مقصود ہے، یعنی ایسا سننا جس پر اثرات مرتب ہوں، یعنی اجابت اور تکلم ایسا سننا مردوں میں نہیں ہوتا۔ مطلق سماع کی نفی مراد نہیں ہے۔ یا اس سے بھی بہتر جواب جو بہت ہی عمدہ ہے وہ یہ ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى بمسمع من فی القبور ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى۔ ان آیات میں سنانے کی نفی کی گئی ہے، اس سے سننے کی نفی لازم نہیں آتی۔ ان آیات میں سنانے کی نفی کی گئی ہے، اس سے سننے کی نفی لازم نہیں آتی۔ تاہم بزرگوں کی قبور کی نسبت جو جاہلوں میں بدعقیدگیاں پھیلی ہوئی ہے، ان کو دیکھتے ہوئے سکوت اور توقف بہتر ہے۔ خواہ مخواہ سننے کے دائرے کو بہت وسیع نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہر بات کو ہر وقت ہر جگہ سنتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا وَمَا هُمْ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ۔ تینوں جملوں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ گمراہی اور ہدایت نہ کسی نبی کے قبضے میں ہے اور نہ کسی ولی کے بس میں ہے۔ بس کچھ لوگوں کا یہ گمان کہاں تک درست ہے کہ کسی کو کامل بنا دینا مشائخ کے اختیار میں ہے۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ ان تسمع الا من یسمع بآیاتنا، اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صرف مومن کو سنا سکتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ سننے کی شرط ایمان ہے، حالانکہ معاملہ برعکس ہے کہ سننا ایمان لانے کے لیے شرط ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ایمان سے مراد استعداد کا درجہ اور بالقوہ مرتبہ مراد ہے، جس سے فعل کا استعداد پر موقوف ہونا ثابت ہوا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.